بیرسٹر عقیل صاحب، یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور چونکہ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے، تفصیلی فیصلہ بھی آج آیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا سیشن کورٹ کو سپریم کورٹ نے ہدایات دی ہیں کہ یہ بیان حلفی جو ہے اس کا معاملہ جلدی نمٹایا جائے، تو آپ کے سر پہ تلوار تو بہرحال لٹک گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جو آرڈر تھا اس کے خلاف جو اپیلنٹ تھے وہ گئے، اور ہمارے آنریبل ممبر بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے چیلنج کیا۔ دو اب بیان حلفیاں سامنے آ رہی ہیں جو میں نے بادی نظر میں اس تمام تر معاملے کو دیکھا۔ بھی ڈیٹیل ججمنٹ تو میں نہیں پڑھ سکا، اس کا باقاعدگی سے مطالعہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بادی نظر میں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے اگر ایسی کوئی بات تھی تو سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے، کیونکہ تو اینی شاہد ہوں، وہ ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے رہے، شاید ان کو وہ اس وقت سوٹ کرتا ہوگا ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا۔ اس کے بعد بے شک یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ میری یہ ڈسکشن ان اینی کیس ان سے ہوئی تھی، کیونکہ میں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اور میں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ میری تو وابستگی ہی پاکستان مسلم لیگ نون سے تھی، لیکن اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور وہ معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن الحمدللہ رزلٹس کے بعد جب میں نے پارٹی کو خود، میں پہلا کینڈیڈیٹ تھا انڈیپینڈنٹ پورے ملک میں جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ اب انہوں نے اس وقت جوائن کیا، تقریباً 8 کے 9 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا، اور ان کی باقاعدہ، کیونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، جو الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز بھی ہیں ان کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو ود ان 3 days انکلوڈنگ دا ڈے آف دا نوٹیفیکیشن، جس دن آپ کو پھر جوائن کرنا ہوتا ہے، اور میں نے بالکل بیان حلفی دی اور میں نے اپنی پارٹی کو جوائن کیا۔ انہوں نے بھی، اور دیگر جتنے بھی جو 7-8 تھے انہوں نے بھی بیان حلفیاں دیں اور انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ اب اس میں سے کوئی اور جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر رہا کہ یہ بیان حلفی جھوٹی تھی یا میرے سے کوئی انڈر پریشر یا انڈر ڈیوریس سائن کروا لیے گئے۔ اپنی مرضی کے تحت، بغیر بلا کسی خوف و ہراس کے، بلا کسی پریشر کے انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ جب بیٹھے شروع کے دنوں میں، اس کے بعد انہوں نے دوسری طرف جا کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جب فائنانس بل کی بات آئی یا 26ویں ترمیم کی بات آئی تو پھر یہ اس ٹائم معاملہ انہوں نے بھی نہیں اٹھایا، ان کو وہ سوٹ، کیونکہ اس ٹائم سیٹ ایلوکیشن میں بھی خاصا ٹائم لگا، جو آنریبل ممبرز کی جو سیٹ ایلوکیشن تھی تب تک وہ جو ہے وہ ٹریجری، لیکن ان کو پھر نہیں، وہ مکس بیٹھ رہے تھے، مگر پھر ان کو مکس بیٹھے تھے اور بہت لیٹ ہوا، تقریباً 5-6 مہینے بعد جا کے جو ہے جی الیکشن کمیشن بالکل، لیکن کیونکہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ان کو دیا گیا، کیونکہ دوسری بیان حلفی اگر وہ پروڈیوس کر کے لے آئے، کیونکہ پہلی تو جو ہماری لیڈرشپ کو یا ہماری پارٹی کو جمع کرائی تھی، اس کے بعد وہ دوسری اگر پروڈیوس کر کے لے آئے تو انہوں نے ایک ڈینٹ یا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی اپنے اس پورے سیناریو۔ لیکن اب انہوں نے ہی چیلنج کیا ہے سیشن کورٹ کے اندر، بجائے کہ پی ایم ایل این کرتی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو دیکھیں پروسیجر فالو کیا کہ جو 63A کا پروسیجر ہے وہ فالو ہوا۔ اس وقت کے پارٹی کے جو صدر تھے انہوں نے بالکل وہ اسپیکر صاحب کو ریفرنس بھی بھیجا، ان کو شو کاز بھی کیا، اس کی پروسیڈنگز ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ کیا، سپریم کورٹ سے یہ ری انسٹیٹ ہوئے، لیکن ابھی بھی یہ کہا جائے کہ یہ شاید کوئی پرماننٹلی ری انسٹیٹ ہو گئے۔ اب سیشن کورٹ نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ایویڈنس کا معاملہ ہے، وہاں پہ ظاہری بات ہے جو وہاں پہ اب دوبارہ یہ زیرو سے شروع ہو گیا ہے سارا کیس، یہ ڈائریکشن ہے۔ اب اس ڈائریکشن میں کتنے ٹائم میں وہ سیول کورٹ کرے گا تمام تر معاملہ، تو یہ اب دیکھنے والی تو آپ یہ کہہ رہے کہ اگر وہاں پہ اگر آپ کی یعنی خلاف آ گیا تو پھر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، ان کے لیے میں نہیں سمجھتا ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حقیقت جو چیز ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بقول خود، میں تو اینی شاہد ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ روز روشن کی طرح تو آپ کہتے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کا معاملہ تھی کہ فیصلہ وہ آ گیا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط فیصلہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گی تو وہاں پہ ان کو چیلنج کریں، ان کا حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، یہ قانونی چارہ گوئی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں بھی جو 190 ملین پاؤنڈ کا القادر یونیورسٹی کا یا القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے، اس میں بھی آسمہ بہن اگر آپ دیکھیں تو میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا صرف اور صرف ایک سوال ہے، اگر کسی ٹائکون کے ذاتی پیسے تھے اور اس کا اپنا معاہدہ NCA کے ساتھ ہو گیا،
حکومت پاکستان کو اور اس وقت کی حکومت پاکستان کو اس میں سب میں انوالو ہونا اور پھر اس معاملے کو کابینہ میں لانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی. اور میرا صرف اور صرف آپ تو نام لے سکتے ہیں, چلے باقی لوگ باقی چینل نہیں لیتے, آپ ہمارے چینل پہ بات کر سکتے ہیں. چینل چلاتے نہیں ہے, مسئلہ یہ ملک ریاض صاحب کی, ملک ریاض صاحب کا نام لیں, بالکل ملک ریاض صاحب کی یہ پیسے تھے وہاں پہ 7-8 اکاؤنٹ میں پکڑے گئے, فریز کیے, فریزنگ کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان نے انٹرجیکٹ کیا اور وہ ڈیلنگز پہلے ہو چکی تھیں. جو ڈیلر تھے اس تمام تر ڈیل میں شہزاد اکبر صاحب, ان کے ساتھ وہ زین سم تھنگ ان کا نام ہے, وہ بھی مفرور ہیں اس کیس میں, اور دیگر عمران خان صاحب, کیونکہ ان کی نالج کے بغیر تو یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ نہ منسٹری آف فائنانس, نہ منسٹری آف فارن افیئرز, نہ منسٹری آف لا, اور ایون سو مچ سو کہ پاکستان میں جو برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن ہے اس تک کو الوف رکھا گیا اس تمام تر معاملے. اچھا, یہ لیکن ایک این سی اے کی ڈیل تھی جو کہ طے ہوئی تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ, یہ وہ کہتے ہیں جی یہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں تھی, یہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ تھی. نہیں, یہ ریاست پاکستان نے, یہ ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ تھا اور یہ ان کا بالکل اکاؤنٹ فریز تھے. ریاست پاکستان نے خط و کتابت شروع کی یہاں پہ این سی اے کے ساتھ, اور ریاست پاکستان نے کہا جی یہ پیسے کیونکہ اسٹیٹ کے ہیں تو ان کو واپس. اور نارملی جو پروسیڈز آف کرائم کے یا وائٹ کالر کرائم کے ایکٹس ہوتے ہیں یا کیسز ہوتے ہیں, اس میں ہوتا یہی ہے آسمہ بہن کہ وہ پیسے کیسے بھی اگر پکڑے جائیں, جہاں پہ اسپرشنز ہوں, جہاں پہ پروو ہو جائے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے, وہ اسٹیٹ کو واپس آتے ہیں, وہ کبھی کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے پاس نہیں. یہ بھی تو اسٹیٹ کو ہی واپس آئے تھے نا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا گیا تھا. بینک آف پاکستان, علی ظفر صاحب